وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ٹاپک ہے رمضان کا مہینہ اور قرآن. رمضان کا مہینہ قریب آ گیا ہے. امید ہے کہ 22 جولائی کو شاید رمضان کی پہلی تاریخ ہو. تو قرآن میں جہاں روزے کو حکم دیا گیا ہے وہاں پر یہ الفاظ آئے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یعنی رمضان کے مہینے میں قرآن اترا جس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے. تو اس مہینے میں یعنی رمضان کے مہینے میں تم روزہ رکھو. یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ رمضان کا اور قرآن کا تعلق کیا ہے. یعنی روزہ اور قرآن کے درمیان کیا تعلق ہے. یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے اور اسی کو جاننے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے. دیکھیے اس کا جواب اس طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں. ایک مرتبہ آپ ایسا کیجیے کہ اے سے زیڈ تک آپ قرآن کو پڑھیے صرف یہ جاننے کے لیے کہ قرآن کا میسج کیا ہے. تو آپ پائیں گے کہ قرآن میں سارا جو زور ہے وہ ہے یہ کہ قرآن انسان کے مائنڈ کو ایڈریس کرتا ہے. سسٹم کا اس میں کوئی ذکر ہی نہیں. آج کل بڑی دھوم ہے یعنی عرب کنٹریز سے لے کر نان عرب کنٹریز تک ہر جگہ اسلامی نظام، اسلامی سسٹم، اسلامی حکومت، اسلامی قانون دھوم مچی ہوئی ہے. ڈیلی میڈیا میں روزانہ ہی اس سلسلے میں کچھ خبریں آتی ہیں. لیکن اس قسم کے اسلام کا یعنی اسلام کی اس ایڈیشن کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جس کو بھی شک ہو وہ یہ کرے کہ ایک مرتبہ وہ قرآن کو صرف اس لیے پڑھے کہ قرآن میں کیا اسکیم بتائی گئی ہے. تو سارے قرآن میں آپ دیکھیں گے قرآن انسان کے مائنڈ کو ایڈریس کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ سوچو، اپنی اصلاح کرو. یعنی انڈیویجول بیسڈ ہے سارا قرآن کا میسج، سسٹم بیسڈ نہیں ہے. سسٹم بیسڈ نہیں ہے. آج کل ایسی جماعتیں بنی ہیں مسلمانوں میں جن کا پہلی لائن یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مقصد ساری دنیا میں اسلام کی حکومت قائم کرنا ہے. پہلی لائن. کیا قرآن میں بھی ایسا ہی ہے؟ قرآن میں ایسا نہیں ہے. یہ تو سیکولر پارٹیوں کا طریقہ ہے جس کو کہ امیٹیٹ کیا گیا ہے، جس کو کہتے ہیں قرآن میں مزاحات. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. فرانس میں ڈیموکریسی کی تحریک ابھری دھیرے دھیرے ہر جگہ پھیلی.
تو اس کا جو ایک بڑا لیڈر تھا، تھنکر، اس کا نام تھا روسو. اس کی کتاب ہے سوشل کنٹریکٹ. تو اس کا پہلا سینٹینس یہ ہے کہ مین واز بورن فری بٹ آئی سی ہم ان چین. انسان آزاد پیدا ہوا تھا مگر میں اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا پاتا ہوں، یعنی پولیٹیکل زنجیریں. تو کہا ڈیموکریسی کا جو نشانہ ہے وہ ان کے اپنے خیال کے مطابق انسان سے پولیٹیکل زنجیروں کو توڑنا ہے. یعنی اول دن ہی ان کا نشانہ ہوتا ہے پولیٹیکل سسٹم کو بدلنا. اسی لیے ان کا پہلا کلمہ یہی ہے کہ مین واز بورن فری بٹ آئی سی ہم ان چینج. تو پولیٹیکل زنجیروں کو توڑنا اور ڈیموکریٹک سسٹم قائم کرنا یہ نشان ہے ان کا. ایسی کمیونزم کی تحریک اٹھی بہت دھوم کے ساتھ، اور ساری دنیا میں اس کا بہت پرچار ہوا، اس کی حکومت بھی قائم ہوئی. تو اس کی جو کتاب ہے جو سب سے زیادہ کمیونزم کو پھیلانے میں جس کا رول رہا ہے وہ ہے کمیونسٹ مینیفیسٹو، مارکس کی کتاب. کمیونسٹ مینیفیسٹو کا پہلا سینٹینس کیا ہے؟ لیبررس آف ورلڈ یونائٹ. دنیا کے مزدوروں متحد ہو جاؤ. کس کے خلاف؟ کیپٹلسٹ سسٹم کو توڑنے کے لیے. اس کا نظریہ تھا کہ دنیا بھر کے مزدور متحد ہو کر جو سیاسی نظام ہے اس کو جو کہتا ہے وہ کیپٹلسٹ سسٹم، اس سے ٹکرا جائیں، توڑ کر کے وہ کمیونسٹ نظام بنائیں. تو کیا ان کا جو نشانہ ہے اول دن سے وہ ہے سسٹم. اچھا، اب آپ قرآن کو دیکھیے کہ قرآن کی پہلی آیت کیا ہے. پہلی آیت ہے الحمد للہ رب العالمین. ساری حمد ہے اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اس کا کوئی تعلق سسٹم سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایک انسان سے، انڈیویجول سے، ایک مائنڈ سے. دیکھیے یہ بات کیسے ہوتی ہے. انسان سوچتا ہے، تدبر اور تفکر کرتا ہے، پھر وہ ڈسکور کرتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے. وہ خدا گلوری کو ڈسکور کرتا ہے. مثلا آج میں سوچ رہا تھا قرآن کی ایک آیت ہے کہ رفع السماوات بغیر عمد ترونہا. اللہ نے ایک دنیا کھڑی کی بغیر ستون کے، بغیر پلرس کے. ایک شمسی نظام ہے، گلیکسیز ہیں، ان ساری چیزوں کو سما کہا گیا ہے. اس میں اتنی ساری دنیایں ہیں. ہماری بلڈنگ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں یہ کچھ پلرس پہ کھڑی ہوئی ہے. وہ پلر نہ ہوتے یہ کھڑی نہیں ہو سکتی. تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جو خدا کی دنیا جو ہے، یہ زمین، یہ سولر سسٹم، یہ گلیکسی، یہ ستارے اور سیارے، یہ کسی پلر پر نہیں کھڑے ہوئے ہیں، ایک انوکھے نظام پر کھڑے ہیں. ایک انوکھا نظام جو انسان کے اس سے مختلف ہوتا ہے. اسپیس میں گردش کر رہے ہیں بغیر کسی ستون کے. تو یہ ایک سینس آف آ پیدا ہوتا ہے اس کو سوچ کر کے کیسا عظیم ہے خدا. میں نے صبح اپنا مگ اٹھایا، میرا مگ جیسے پانی پیتا ہوں اس پہ ایک ڈھکن ایسے رہتا ہے، تو ڈھکن پھسل گر پڑا.
تو میں سوچا کہ اتنی بڑی کائنات ہے، بلین ٹریلین سے بھی زیادہ ستارے اور سیارے ہیں، کوئی گر نہیں پڑتا، ایک دوسرے پہ گر پڑے. اگر ہماری زمین گر پڑے تو سب کچھ تہوالہ ہو جائے. چاند زمین پہ گر پڑے تو سب تہوالہ ہو جائے. زمین سورج پہ گر پڑے تو تہوالہ ہو جائے. کتنا زبردست کنٹرول ہے. بالکل ایک کہ کب کبھی تعریف کر دینے والا. اس کو سوچتا ہے آدمی، پھر سوچتا ہے خدا نے مجھے بنایا، لائف سپورٹ سسٹم رکھا یہاں پر. یہ ساری چیزیں سوچ کر اس کو ایک تھرل آتا ہے، تھرل، ایک تھرلنگ ڈسکوری ہوتی ہے. پھر وہ کہہ پڑتا ہے خدا ساری گلوری تیرے لیے، الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے یہ ہے فرق. دوسرے سارے لوگ جو ہیں، جیسے کانگریس نے جو بنایا تھا دستور، اس کا پہلا یہ تھا کہ ہم کو انگریزوں کو نکالنا ہے اس ملک سے. کوئٹ انڈیا ان کا نعرہ تھا. جس کو بھی دیکھیے، ڈیموکریسی کا نعرہ تھا کہ پولیٹیکل زنجیروں کو توڑو. کمیونزم کا نعرہ یہ تھا کہ مزدوروں کو متحد کر کے کارپوریٹ سسٹم کو توڑو. کانگریس کا نعرہ یہ تھا کہ لوگوں کو متحد کر کے برٹشرز کو سے ٹکراؤ انہیں تاکہ وہ بھاگے یہاں سے. یہ ہوتا ہے ٹارگیٹ پولیٹیکل پارٹیوں کا یا انسانی سیکولر پارٹیوں کا. یہ اسلام کا نشانہ نہیں ہے. اسلام کا نشانہ ہے الحمدللہ رب العالمین. تو الحمدللہ رب العالمین کون کہتا ہے؟ کہ کوئی مجمع کہتا ہے، کوئی بھیڑ کہتی ہے؟ یہ ایک انسان کہتا ہے، ایک انڈیویجول کہتا ہے. یہ بھیڑ کا کلمہ نہیں ہے، یہ فرد کا کلمہ ہے. کیونکہ ڈسکوری ایک فرد کو ہوتی ہے، ڈسکوری ایک مائنڈ کو ہوتی ہے. وہ سوچنے سے آتی ہے، سوچنے سے. اس میں نہ کوئی توڑ پھوڑ ہے، نہ کوئی ٹکراؤ ہے، نہ کوئی پروسیشن ہے، نہ کوئی ہنگامہ ہے. سوچنا سوچنا سوچنا، تفکر، تدبر، تعقل، تذکر، توسم، یہ ہے. تو رمضان کے مہینے میں کیا کرنا ہے؟ قرآن میں غرق ہونا ہے، تاکہ آپ جانیں کہ قرآن میں کیا ہے. رمضان کے مہینے کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آخری دنوں میں اعتکاف ہوتا ہے، وہ ایک علامتی اعتکاف ہے. اصل اعتکاف تو سارا مہینہ ہے. وہ کیا ہے؟ انٹلیکچوئل اعتکاف. چند دن فزیکل اعتکاف کیا جاتا ہے. وہ چند دن جو ہوتا ہے وہ فزیکل اعتکاف ہوتا ہے. لیکن اصل اعتکاف تو انٹلیکچوئل اعتکاف ہے. وہ سارے مہینے جاری رہتا ہے. انٹلیکچوئل اعتکاف کیا ہے؟ دیکھیے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، بے شمار سرگرمیاں ہیں. ہر وقت ایک نہ ایک سرگرمی، ایک نہ ایک کام، ایک نہ ایک ضرورت. گھر میں، بچوں میں، سوسائٹی میں، ہر وقت ایک نہ ایک ایکٹیویٹی. تو اعتکاف کیا ہے؟ ایکٹیویٹیز کے درمیان اپنے ذہن کا فوکس جو ہے خدا پر باقی رکھنا. یعنی انسان گویا ایک ڈوئلزم ہے، ڈوئلزم. اس کو اگر میں کہوں تو یہ ہوگا کہ ڈائیورس ایکٹیویٹیز کے درمیان فوکس صرف اللہ پر ہونا. فوکسڈ مائنڈ، ایک اعتبار سے آدمی فوکسڈ مائنڈ ہوتا ہے، دوسرے اعتبار سے وہ ڈائیورس ایکٹیویٹیز کے درمیان ہوتا ہے. تو آپ کو سنیاس نہیں لینا ہے. رمضان کا مطلب سنیاس نہیں ہوتا، انٹلیکچوئل اعتکاف.
یعنی سوچنے کے اعتبار سے اعتکاف میں چلے جانا. جیسے میں نے عرض کیا کہ مگ کا ڈھکن گر گیا تو وہ تو ایک مادی واقعہ تھا، لیکن اس میں میں نے خدا کی گلوری کو دریافت کیا کہ میں ایک مگ کو سنبھال نہیں سکتا اور خدا ایسی ہوئی یونیورس کو سنبھالے ہوئے. یہ ہے انٹلیکچوئل اعتکاف ڈائیورس ایکٹیویٹیز کے درمیان. تو آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہے، جو فزیکل لائف ہے، وہ بہت سی ایکٹیویٹیز کے درمیان رہے گی ہمیشہ. وہ اس میں آپ بدل نہیں سکتے. یہاں تک کہ آپ پہاڑ پہ چلے جائیں تب بھی وہ وہاں کی ایکٹیویٹی پھر بھی وہی ہوگی. اب یعنی ان ایکٹیو تو نہیں بن جائے گی وہاں بھی. تو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے درمیان، ڈائیورس ایکٹیویٹیز کے درمیان ذہن کا فوکس اللہ پر بنا رہے، آخرت میں بنا رہے، آخرت کی باتوں کو سوچتے رہیں آپ. کیونکہ انسان کو ایک طرف سے فوکسڈ مائنڈ بننا ہے، فوکسڈ مائنڈ، اور دوسری طرف سے ڈائیورس ایکٹیویٹیز میں جا تو رہے گا وہ. اس میں تو آپ ختم نہیں کر سکتے. وہ ایکٹیویٹیز تو جنگل میں چل جائیں تب بھی رہیں گی. تو ایکٹیویٹیز میں آپ کئی طرح کے مشغولیت رہیں گی، کئی طرح کے. اس میں تنوع رہے گا، تعدد رہے گا، ڈائیورسٹی رہے گی. لیکن مائنڈ کے اعتبار سے آپ کے اندر ایک ہی فوکس ہونا چاہیے. تو رمضان کا مہینے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ذہنی اعتکاف کی حالت میں رہنا سیکھیں، انٹلیکچوئل اعتکاف کی زندگی گزارنا سیکھیں. یہ صرف رمضان میں مطلوب نہیں ہے، وہ تو ٹریننگ پیریڈ ہے. رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ٹریننگ پیریڈ ہے. اس میں آخری کے چند دنوں میں اور زیادہ آدمی کو یعنی فزیکل طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ جا کے مسجد بیٹھ جاؤ، لیکن اصل مقصد فزیکل طور پر مسجد میں بیٹھنا نہیں ہے. اصل ہے انٹلیکچوئل طور پر اپنے آپ کو الگ کرنا، اپنے اندر ڈیٹیلڈ تھنکنگ لانا. ڈیٹیلڈ تھنکنگ یعنی سرگرمیوں میں رہتے ہوئے الگ سوچنا. تو یہ آپ جب رمضان کے مہینے میں اپنے کو اکسو کر کے قرآن کو پڑھیں گے، آپ میں ہر شخص سے میں کہوں گا کہ تراویح کا قرآن وہ کافی نہیں ہے، صرف تلاوت کافی نہیں ہے. کم سے کم اس رمضان میں آپ میں سے ہر شخص ایک بار قرآن کو صرف اس لیے پڑھے واٹ از دا میسج آف قرآن. اگر عربی جانتا آپ تو عربی پڑھیے، نہیں تو ترجمہ پڑھیے، صرف ترجمہ. کوئی آپ تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، صرف ترجمہ. مقصد صرف ایک ہو، یہ جاننا کہ واٹ از دا میسج آف دا قرآن. تو آپ جہاں جو صفحہ کھولیں گے آپ پائیں گے کہیں بھی اس میں سسٹم کی بات ہی نہیں، سب انڈیویجول کا ایڈریس کر رہا ہے قرآن. تو آپ میں ہر شخص سے میں کہوں گا کہ رمضان کے مہینے میں کم سے کم ایک بار قرآن کو سمجھ کر پڑھے. سمجھنے کا معنی یہ نہیں کہ آپ تفسیروں کو پڑھیں، ترجمہ بہت رک کر ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں. مقصد یہی ہو کہ قرآن آپ کو کیا کہہ رہا ہے. مثلاً دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. قرآن کا چیپٹر نمبر 81 التکویر آپ کھولیے. التکویر چیپٹر نمبر 81 اس کے آخر میں جائیے، یعنی لاسٹ بٹ ون ورس کو لیجیے. وہ ہے ان ہی الا ذکر للعالمین، ان ہی الا ذکر للعالمین
لمن شاء منکم ان یستقیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے ایک نصیحت یا دہانی ہے، رہنما کتاب ہے اس فرد کے لیے جو یہ چاہے کہ اس کو اپنی زندگی کو صحیح راستے پر چلانا ہے. قرآن از اے بک آف گائیڈنس ٹو ایوری ون آف یو who wishes to follow the straight path. اب آپ دیکھیے ایک فرد کو قرآن خطاب کر رہا ہے، ایک شخص کو خطاب کر رہا ہے، اور وہ بھی اس میں وش کی شرط لگا رکھی ہے. وہ ایک فرد، وہ ایک انسان جو یہ چاہے کہ اس کو اللہ کے راستے پہ چلنا ہے، اس کے لیے قرآن اترا ہے. کیسی عجیب بات ہے. تو یہ آپ رمضان میں آپ ضرور یہ کریں کہ قرآن کو ایک بار صرف اس لیے پڑھیں، تلاوت کے لیے نہیں، ہرگز نہیں، سمجھنے کے لیے کہ قرآن کا میسج کیا ہے، اس کے لیے سمجھیں. چاہے ایک دن میں، کوانٹٹی کی بات نہیں ہے، ایک دن میں کتنا آپ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، لیکن ایک مہینے میں ایک قرآن تو پورا ختم کریں آپ. ایسے دیکھیے جن چیزوں کو لے کر کے یہ جو سو کال اسلامسٹ ہیں، جن کو لے کر کے نکالتے ہیں کہ نظام، اسلام کا مقصد ہے نظام قائم کرنا، تو وہ کہاں ہے وہ قرآن میں؟ بتائیے. اقم دولت الاسلام یہ کہاں ہے؟ نفذ شریعت الاسلامیہ یہ کہاں ہے؟ یہ تو آپ نے اپنی طرف سے اس میں ڈال رکھا ہے. مثال کے اوپر دیکھیے عدل، بہت زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کا مقصد ہے نظام میں عدل قائم کرنا، یعنی جسٹس کا نظام قائم کرنا. تو یہ کہاں لکھا ہوا قرآن میں؟ قرآن میں جو بات لکھی ہوئی وہ یہ ہے، انا ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. یعنی ہم نے قرآن اتارا تاکہ لوگ قائم ہوں قسط پر. یعنی یہ نہیں کہ قسط کا نظام نافذ کریں، یہ نہیں آیا ہے. یہ مطلب یہ کہ اس کو گرامر کی زبان میں کہیں کہ متعدی کا صیغہ نہیں ہے، یہ لازم کا صیغہ ہے. یعنی یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں تم قسط کا نظام قائم کرو، دنیا بھر میں تم جسٹس کا نظام قائم، یہ ہے ہی نہیں. یہ ایلین ہے قرآن کے لیے، یہ تصور، یہ کانسیپٹ. اس میں ایک تم خود اپنے آپ کو عدل پر قائم کرو، انصاف پر قائم کرو. یعنی میری بولی انصاف کی بولی ہو، میرا بیہیویئر انصاف کا بیہیویئر ہو، میری ڈیلنگ انصاف کی ڈیلنگ ہو، میرے تعلقات انصاف پر قائم ہو. یہ مطلب ہے اس کا. سارے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ اے مسلمانوں تم ساری دنیا میں عدل کا نظام قائم کرو. اٹ از کوائٹ ایلین ان دا قرآن. تو جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ بہت ہی عجیب آئے گا آپ کو کہ قرآن تو سارا کا سارا فرد کو خطاب کرتا ہے، فرد کو خطاب کرتا ہے، انڈیویجول کو خطاب کرتا ہے، مائنڈ کو خطاب کرتا ہے. کل میں ایک مضمون دیکھا میں نے، وہ ایک نفسیات کے عالم کا مضمون تھا. اس میں ایک لفظ استعمال کیا تھا اس نے، مائنڈ مینجمنٹ، اپنے مائنڈ کو مینیج کرنا.
سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا لفظ ہے. پورا قرآن جو ہے آرٹ آف مائنڈ مینجمنٹ ہے، یعنی ہاؤ ٹو مینیج یور مائنڈ، یہ بتائے گا قرآن آپ کو. مثال کے طور پر دیکھیے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. یہ تو مینیج کرنا، یہ تو مینیج کرنا ہے کہ کہ غصہ آیا تو آپ غصے کو مار دھاڑ تک ڈالے جائیں، نفرت تک ڈالے جائیں، معاف کر دیں. تو اس میں یہ بتایا تھا کہ سائیکالوجی کی جو اسٹڈیز ہوئی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ آدمی کا مائنڈ ایک ہی ساتھ دو چیز پہ فوکس نہیں کر سکتا. یعنی وہی بات جو قرآن میں ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، تو ایٹ اے ٹائم انسان کا مائنڈ دو چیز پہ فوکس نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا تھا اس میں مضمون میں کہ جب بھی آپ کا اندر کوئی نیگیٹو تھاٹ آئے، کوئی بری بات یاد آئے، تو جلدی سے ایک اور چیز یاد کر لیجیے، تو فوکس بدل جائے گا. کیونکہ مائنڈ آپ کا ایک ہی ساتھ دونوں پر فوکس نہیں کر سکتا، نیگیٹو بھی پازیٹیو بھی. کتنی سمپل ٹیکنیک ہے. اپنی سوچ کو ایکٹیو کر کے فوکس کو بدل دیجیے. تو وہی تو ہوا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ غصہ آیا، بلکہ غصے پر آپ نے فوکس نہیں کیا، آپ نے فوکس کیا غصے کو کنٹرول کرنے پر، غصے کو اس آدمی کو معاف کر دینے پر، اس آدمی کے بارے میں پازیٹیو ہو جانے پر. اپنے فوکس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے گئے آپ. یہ سب حکمت قرآن مجید میں ہے. ایسے جب آپ پڑھیں گے قرآن میں ایک آیت الصلح خیر، ریکانسیلیشن از دا بیسٹ. اب اس میں کیا ہے؟ اس میں ٹکراؤ کی پالیسی کا نگیشن ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ پڑے دوسروں سے، چاہے سوشل معاملات ہوں چاہے نیشنل معاملات ہوں، تو آپ کیا کریں؟ فوراً ہی آپ یہ کریں کہ ایڈجسٹمنٹ کا طریقہ تلاش کریں، کنسیڈریٹی اپروچ اختیار کریں، پیس کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اس کو حل کریں. یہ ہے، یہ سب انڈیویجول کی بات ہے. یہ نہیں کہ کوئی اگر کوئی مسئلہ پیدا کرے تو اس کو اسی وقت لاٹھی ڈنڈا لے کر لڑنے کھڑے ہو جاؤ اس سے. تو دوسرا آدمی وائلنس کرتا ہے، آپ کو پیس پر رہنا ہے. دوسرا آدمی غصہ دلاتا ہے، آپ کو معافی پر رہنا ہے. یہ سب کیا ہے؟ انڈیویجول کی باتیں ہیں. تو جو لوگ اسلام کو بہت ہی بیوٹیفل لفظ لگتا ہے یہ نظام نظام نظام، لیکن یہ بیوٹیفل لفظ جو ہے بھائی اس کو یعنی مکمل طور پر یہ مزاحات ہے، یعنی امیٹیشن ہے پولیٹیکل پارٹیوں کا. کمیونسٹ یعنی کمیونزم، ڈیموکریسی اور دوسری زمانے میں جو پولیٹیکل پارٹیاں اٹھی ان کی مزاحات ہے، ان کی امیٹیشن ہے. کیوں قرآن میں تو ایسا ہے نہیں. تو جتنا زیادہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، ہر جگہ ہر پیج پر آپ پائیں گے کہ وہ فوکس کر رہا ہے آپ کے مائنڈ کو. کل میرے پاس ٹیلی فون آیا کشمیر سے. ہماری کتاب چھپی ہے اردو میں اور انگریزی میں. اردو میں اس کا ٹائٹل ہے صبح کشمیر، انگلش میں ٹائٹل ہے اس کا ڈان اوور کشمیر.
تو اس کے خلاف وہاں پر ایک کسی کشمیری اخبار میں ہمارے خلاف چھپا ہے مضمون. تو اس میں کئی مثال دی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہاں بادشاہ تھا، اس کی حکومت تھی، وہ مشرک تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے ٹکراؤ نہیں کیا. اس کے ٹکراؤ کو اوائڈ کرتے ہوئے آپ نے ایک محکمہ کا چارج لے لیا، زراعت کا محکمہ. تو اس میں کیا لکھا انہوں نے کہ حضرت یوسف کے زمانے میں جہاد فرضی نہیں تھا، جہاد کیسے کرتے وہ؟ اب دیکھیے کتنی لغو بات ہے. کیوں فرض نہیں تھا حضرت یوسف کے زمانے میں؟ کون سی دلیل ہے اس کی؟ حضرت یوسف کا قصہ ایک پوری سورہ اس پر ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت دی حضرت یوسف کے معاملے کو، ایک پورا سورہ اسی کا ہے حضرت یوسف کے معاملے میں. اور اس میں یہ لفظ ہے کہ احسن القصص، حضرت یوسف کی جو اسٹوری ہے، جو واقعہ ہے، وہ احسن القصص ہے، یعنی بیسٹ اسٹوری ہے. پورے قرآن میں کسی بھی دوسرے واقعے کو بیسٹ اسٹوری نہیں کہا گیا ہے. تو کہا بیسٹ کا مطلب یہی ہے کہ اس میں ہمارے لیے جہاد کا حکم ہی نہ ہو، جس کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا کام جہاد کرنا ہے. آج کل کے مسلمانوں کا جو مائنڈ ہے، سب سے بڑا عمل جہاد ہے، ساری دنیا میں لڑائی کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ جہاد ہے. تو جو سب سے بڑا عمل ہے وہی جس کی زندگی میں نہ ہو تو وہ احسن القصص بن جائے گا، وہ تو احسن القصص ہوگا. یہ سب یعنی جھوٹ میں جینا ہے، جھوٹ میں جینا کہ جو چیز قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ہے اس کو آپ، جو چیز قرآن میں لکھی ہوئی نہیں ہے اس کو لے کر آپ اسلامی ہنگامے کھڑے کریں. تو رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ کا معنی یہ ہے کہ رمضان میں اپنے آپ کو انٹلیکچوئل اعتکاف کی حالت میں لے جا کر کے، لیکن فزیکل اعتکاف جو ہے وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے، لیکن فزیکل آپ فزیکل اعتکاف میں ہوں اور آپ کا مائنڈ جو دوڑ رہا ہے دوسری طرف، تو وہ اعتکاف نہیں ہوا. وہ یعنی فزیکل اعتکاف میں بھی آپ کو اصلاً کرنا ہے انٹلیکچوئل اعتکاف. یعنی بیٹھے آپ مسجد میں اور باتیں کر رہے ہیں بزنس کی، مقدمے کی اور لڑائی بھڑائی کی، تو اعتکاف نہیں ہوا وہ. تو فزیکل اعتکاف کا بھی، فزیکل اعتکاف میں بیٹھنے کے وقت بھی آپ کو انٹلیکچوئل اعتکاف ہی کرنا ہے. تو اصل جو ہوا، اصل وہ انٹلیکچوئل اعتکاف، اس کو ہم کہیں گے یکسوئی، اپنے مائنڈ کو کانسنٹریٹ کر کے ایک ایشو پر، اس پر سوچنا، پورے فوکس ڈال کر کے سوچنا، یہ ہے اعتکاف. تو وہ کس پر کرنا ہے؟ قرآن پر. تو رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا تو اس کی نسبت سے کہا گیا کہ رمضان کے مہینے کو خاص کر دو اس تربیت کے لیے کہ تم قرآن کو پڑھو، اس کی اسٹڈی کرو اور اپنے آپ کو انٹلیکچوئل اعتکاف کی حالت میں لے جا کر کے سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ نے کیا بھیجا ہے قرآن میں ہمارے لیے میسج. یہ ہے مطلب اس کا. جب آپ قرآن کو پڑھیں گے اس نظریے سے، ایک تو لوگ تلاوت کرتے ہیں بغیر سوچ سمجھے، وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. سوچ سمجھ کر جب تدبر کے ساتھ آپ قرآن کو پڑھیں گے تو بہت عجیب چیزیں آپ کو دریافت ہوں گی. مثلاً دیکھیے، نماز کا حکم قرآن مجید میں ہے، مگر نماز کیسے پڑھیں یہ کہاں قرآن میں ہے؟ صرف اقیم الصلاۃ ہے بس. سارا زور جو ہے یہ ہے کہ نماز ادا کرو، لیکن
شکل کیا ہے وہ نہیں بتایا. اس سے کیا نکلا کہ نماز میں جو مطلوب اصلاً وہ اسپرٹ ہے نہ کہ شکل. بعد کے زمانے میں یعنی فقہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ نماز کو مسائل کی بات سمجھ لیا گیا. مسائل 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 ساری بحثیں مسائل پر ہیں. لیکن قرآن میں کہاں ہے وہ مسائل؟ تو قرآن کے نزدیک جو مسائل ہیں وہ ریلیٹیو ہیں, ریئل نہیں ہے. ریئل کیا ہے؟ اس کی اسپرٹ ہے. جیسے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون, فلاح پا گئے وہ اہل ایمان جو نماز میں خشوع کرتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ جو سارے مسائل کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں. آج کل کیا ہے, جو ذہن بنایا جاتا ہے وہ مسائل سکھائے جاتے ہیں. تو آج کل کا جو ورژن ہے اسلام کا, اس میں ہے کہ مسائل کی پوری رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنا. یہ ہے ہی نہیں قرآن میں کہیں. قرآن میں تو ہے کہ خشوع, سارا دھیان آپ کو اس پر ہو کہ آپ اللہ کی گلوری کو یاد کریں, اللہ کی عظمت کو یاد کریں, اللہ کی بڑائی کو یاد کریں. اس سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسی کا نام خشوع ہے. اسی کا نام خشوع ہے. مسائل کی رعایت کم ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں پڑتی, اس نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی. مثلا نیت باندھنے میں اتنا بحث ہے کہ یہاں باندھی جائے کہ یہاں باندھی جائے, لیکن قرآن کے مطابق اس کی کوئی اہمیت نہیں. کہیں بھی باندھ دیں آپ, نیچے یا اوپر, لیکن آپ کا دل اگر خشوع کی کیفیت میں ڈوبا ہوا ہے تو وہی نماز ہے. یہ معاملہ دوسری تمام چیزوں کا ہے. مثلا لوگوں کو بہت مرغوب ہے یہ بات کہ اسلام ایک مکمل سیاسی نظام ہے. وہ سیاسی نظام قرآن مجید میں کہاں ہے؟ قرآن مجید تو کچھ بھی نہیں ہے سیاست کے اعتبار سے. مثلا آج کل کے زمانے میں جو کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں, آپ کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں تو اس میں بتایا جائے گا کہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کا انتخاب الیکشن کیسے ہو. بہت ہی یعنی مکمل طور پر بتایا جائے گا کس طریقے سے کسی کو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ایکٹ کیا جائے. قرآن میں کہاں بتایا گیا خلیفہ کیسے بنایا جائے؟ یعنی یہ پہلا سوال ہے پولیٹیکل سسٹم کا کہ جو پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہے اس کو کیسے ہم منتخب کریں. لیکن قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں. تو لوگوں نے یہ خود سے ایک دوسروں کے نقل کر کے اسلام کو ایک ورژن بنا رکھا ہے جس کا تعلق اس قرآن سے کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اس سال رمضان میں آپ میں ہر شخص بہت زیادہ یکسوئی کے ساتھ, جس کو ہوتے ہیں یعنی متقف ہو کر, متقف ہونے کے معنی یکسوئی, قرآن کو اے سے زیڈ تک پڑھے, صرف یہ جاننے کے لیے کہ قرآن کا میسج کیا ہے, بس اور کچھ نہیں. آپ کو کسی بھی تفسیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن جو ہے ایک بہت ہی اس کا سمپل طریقہ ہوتا ہے, اس میں بہت زیادہ کلیئرٹی ہوتی ہے. کلیئرٹی قرآن میں پار ایکسلنس ہے. کسی نے ایک اورینٹلسٹ نے کہا ہے کہ قرآن میں ساؤنڈ آرٹ کے بارے میں کہا, قرآن میں ساؤنڈ آرٹ جو ہے پار ایکسلنس ہے, یہ بہت زیادہ ساؤنڈ آرٹ ہے. میں کہوں گا کہ ساؤنڈ آرٹ سے بڑھ کر ایک اور چیز ہے, وہ ہے کلیئرٹی. قرآن میں کلیئرٹی پار ایکسلنس ہے. تو اگر آپ دھیان کے ساتھ پڑھیں
تو صرف ترجمہ آپ کو کافی ہو جائے گا یہ سمجھنے کے لیے کہ قرآن کا میسج کیا ہے، قرآن آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جب آپ کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں، تو اس وقت آپ سے کیا سوال ہوگا، یہ بتانے کے لیے قرآن ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں کون سا سسٹم آپ نے بنایا۔ دیکھیے یہ بات یہ بھی سمجھ لیجیے، یہ سسٹم والی بات، نظام والی بات بلا شبہ بالکل ہی بیس لیس ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو آزادی دی ہے، آزادی۔ قیامت سے پہلے انسان کی آزادی ابالش نہیں کی جائے گی، نہ آپ ختم کر سکتے آپ آزادی کو، نہ خود خدا ختم کرے گا۔ آپ دیکھیے انسان نے حضرت مسیح کو قتل کرنے کی کوشش کی، حضرت یحییٰ کو تو قتل کر دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے آزادی کو چھین لیا انسان کی؟ بتائیے۔ انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت توڑ دیے، تو کیا انسان کی آزادی ختم ہو گئی؟ انسان نے حضرت عمر جیسے خلیفہ کو حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا، تو کیا انسان کی آزادی ختم کر دی گئی؟ انسان نے حضرت رسول اللہ کے نواسے حسین کو قتل کر دیا، کیا انسان کی آزادی ختم کر دی گئی؟ یاد رکھیے انسان کی آزادی قیامت سے پہلے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اچھا، جب آزادی نہیں ختم ہوگی تو آپ کا انسان کو آزادی کو مس یوز کرنے سے بچا سکتے ہیں آپ؟ آزادی ہے تو آزادی کا مس یوز بھی ہے۔ مس یوز، آزادی کا مس یوز تو آدم کے بعد شروع ہو گیا تھا کہ قابیل نے حابیل کو مار ڈالا۔ دیٹ واز مس یوز آف فریڈم، دیٹ واز دا فرسٹ کیس آف مس یوز آف فریڈم۔ اس کے بعد دیکھیے انسان قتل کرتا، لڑائی کرتا رہا، مار کاٹ کرتا، یہ سب کیا تھا؟ یہ سب مس یوز آف فریڈم تھا۔ تو مس یوز آف فریڈم کو آپ روک نہیں سکتے، اس لیے کبھی بھی ممکن نہیں ہے دنیا میں کہ آپ کوئی آئیڈیل سسٹم بنا سکے۔ ایک آدمی، چند آدمی سارے معاملے بگاڑ دیں گے۔ آپ کیا کریں گا؟ حضرت عمر کو قتل کر دیا، عمر بن عبدالعزیز کو زہر دے دیا، حضرت یحییٰ کو مار ڈالا۔ برابر پوری تاریخ میں یہ سب واقعات ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے، اس میں یہ بات لازماً شامل ہے کہ قیامت تک انسان کی آزادی باقی رہے گی، کیونکہ آزادی ہے تبھی تو ٹیسٹ ہے۔ کیا ایسا سوچ سکتے ہیں آپ کہ ایگزامینیشن ہال میں اسٹوڈنٹ آئیں سب اور سب کا ہاتھ باندھ دیے جائیں، تو کیا اس کا وہاں ان کا ایگزام لیا جا سکتا ہے اس طریقے سے؟ شاید طلبا بیٹھے ہوئے کرسیوں پر اور سب کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، ایسا کوئی ایگزام سوچ سکتے ہیں آپ؟ امپاسبل ہے ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ٹیسٹ کے لیے، تو ہاتھ کیسے باندھ دے گا؟ اور جب ہاتھ نہیں بدھے گا تو ایک نہ ایک آدمی کچھ معاملے بگاڑ دے گا، تو آپ سارا شیٹر ہو جائے گا آپ کا نظام۔ تو یہ تصوری عملاً بالکل ہی بیس لیس ہے، امپاسبل ہے، ان نیچرل ہے کہ دنیا میں آپ معیاری نظام قائم کریں، دنیا میں آپ عدل کا نظام قائم کریں، جو کہ دھوم مچی ہوئی ہے مسلم ورلڈ میں، ہر جگہ دھوم مچی ہوئی ہے کہ ہم کو جسٹس کا نظام قائم کرنا ہے، ہم کو دنیا میں ظلم کو مٹانا ہے۔ سارے لوگ ظلم کو مٹانے اٹھ کھڑے ہوئے اور ظلم مٹ نہیں رہا ہے، فتوے دیے جا رہے ہیں ظلم مٹانا ہے۔ ظلم کیسے مٹائیں گے آپ؟ ظلم تو رہے گا۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم جو ہے
دیٹ از ریزلٹ آف مس یوز آف فریڈم. تو جب فریڈم ہے تو مس یوز آف فریڈم بھی ہے. تو قیامت تک آزادی رہے گی. اس لیے دیکھیے جو ممکن ہے وہ یہ ہے کہ ایک فرد اپنے آپ کو آئیڈیل پہ کھڑا کرے, پرفیکشن پہ کھڑا کرے. ایک فرد, ایک انڈیویجول. پورے سسٹم کو آئیڈیل سوسائٹی بنا نہیں سکتے آپ. آئیڈیل سوسائٹی, آئیڈیل حکومت, آئیڈیل سسٹم, یہ سب اننیچرل الفاظ, امپاسبل الفاظ, کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اب عرب کے ایک بہت بڑے عالم نے لکھا العدالۃ الاجتماعیہ فی الاسلام. موٹی سی کتاب ہے ان کی, العدالۃ الاجتماعیہ فی الاسلام, یعنی سوشل جسٹس ان اسلام. اس میں کیا دکھاتے ہیں وہ کہ اسلام کا مقصد ہے دنیا میں سوشل جسٹس لانا. پوری کتاب, موٹی سی کتاب میں یہ ہے کہ اسلام کا مقصد ہے دنیا میں سوشل جسٹس لانا. یہ امپاسبل ہے, امپاسبل. کیونکہ انسان اپنی آزادی کو مس یوز کرے گا, وہ آپ کے ہر سسٹم کو جپرڈائز کر دے گا, اور ہمیشہ جپرڈائز ہوتا رہا. پیغمبر کا قائم کیا ہوا نظام بھی جپرڈائز ہوتا رہا. اسی لیے کہ انسان کی آزادی اللہ نے ختم نہیں کی ہے. تو یہ ٹارگیٹ ہی غلط ہے کہ سوشل جسٹس قائم کرو, نظام عدل قائم کرو, معیاری حکومت قائم کرو. یہ بالکل ہی شاعری ہے, رومانٹک تصور ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. مزید یہ کہ دیکھیے اس کا نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. کل میں سوچ رہا تھا, کچھ تجربات ہوئے کہ ساری دنیا کے مسلمان کیوں جیتے ہیں نگیٹیوٹی میں, کیوں نفرت کرتے ہیں. اور ایک بہت بڑی خطرناک بات یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک بہت بڑی برائی مبتلا ہے. وہ یہ کہ جہاں بھی ہیں ان کو لائل نہیں اپنے وطن کے, اپنے وطن کے غیر وفادار ہیں. آپ جا کر دیکھ لیے کہیں بھی. ابھی میرے پاس ایک ٹیلی فون آیا تھا ایک نوجوان کا, ایک کشمیری نوجوان کا جو پڑھتا ہے کسی سائنس کالج میں. میں نے کہا کہ میں سارے انڈیا میں گھوما ہوں, سارے مسلمانوں کو ملا ہوں. سارے مسلمان جو ہیں 99% جو ہیں ان کو وطن سے وہ محبت نہیں جو ہونا چاہیے. یہ انڈیا کی بات نہیں ہے, یورپ کی بات ہے, امریکہ کی بات ہے. آپ جہاں بھی جا کر دیکھ لیجیے, وہ جو پیٹریاٹزم ہے وہ ہے موجود نہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ, وہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا باطل پہ کھڑی ہوئی, اسلامی حکومت تو ہے نہیں, اسلامی نظام تو ہے نہیں, اسلام قانون جاری ہے نہیں. تو سب کے سب طالبان بنے ہوئے ہیں. طالبان جو ہے ایکٹیو طالبان ہے, بقیہ لوگ پیسیو طالبان ہیں. سارے مسلمانی طالبان بنے ہوئے ہیں. ہمارے اس مشن کو باہر جو لوگ ہیں ان کو کہہ رہا ہوں میں, اللہ کے فضل سے ہمارے مشن میں ایسا کوئی نہیں ہے. سب کے سب طالبان ہیں, یا تو پیسیو طالبان یا ایکٹیو طالبان. بس نفرت ہے. کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جس دنیا میں ہیں وہاں ان کے ذہن کے مطابق اسلامی قانون نافذ نہیں ہے, وہاں اسلام کو حدود جاری نہیں کیے گئے ہیں, وہاں اسلام کا نظام عدل قائم نہیں ہے, وہاں اسلام کا نظام حکومت قائم نہیں ہے. تو بس وہ نگیٹو ہو جاتے ہیں. تو اس سے پیار کیسے آئے گا ان کو؟ پیار نہیں آ سکتا ہے. ان کو وحشت آئے گی. میں امریکہ میں ابھی جب گیا تھا میں, کہ یہ بات میں نے کہی وہاں کہ امریکہ میں تقریباً 7 ملین مسلمان رہتے ہیں. میں نے کہا کہ سب کے سب پیٹریاٹزم خالی ہیں, خالی ڈالر کماتے ہیں یہاں پر. تو اس مجلس میں کیا ہوا
ایک صاحب جو سینئر تھے ان کا آپ غلط کہتے ہیں، آپ یہاں کے مسلمان جو ہے امریکہ سے محبت کرتے ہیں، تو میں نے کہا کسی مسلمان کو لائیے آپ. تو ایک لڑکی وہ لائے، وہ تھی وہیں پر میرے پاس، لا کے بٹھایا یہاں. وہاں پر رجت وغیرہ بھی تھے. تو وہ لڑکی امریکہ ہی میں پیدا ہوئی اور وہیں کے اسکول میں پڑھا اس نے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو امریکہ سے محبت ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. تو میں نے کہا اس وقت بھی محبت آپ کا جب کہ امریکہ بمبارڈمنٹ کرے عراق میں اور افغانستان میں؟ اس کو ہم کیسے، پھر تو ہم یعنی مطلب وہاں ہماری محبت جو ہے باقی نہیں رہے گی امریکہ کے ساتھ. تو میں نے کہا کیا کیوں؟ یعنی آپ افغانستان اور عراق میں کچھ دل اٹکا ہوا ہے آپ کا، آپ کو دل امریکہ میں اٹکا ہوا ہونا چاہیے. میری حکومت جو ہے اپنے مفاد کے جو کرے گی وہ آپ کے لیے صحیح ہونا چاہیے. تو کیونکہ جس گھر میں پیدا ہوئی اس گھر میں یہی باتیں سنتی ہے وہ، کہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم ہو رہا ہے. تو مسلمانوں کو یہ جو ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ شاید دنیا میں باطل نظام ہے، شاید دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، شاید دنیا میں انصاف نہیں ہے، شاید دنیا میں اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں. اس کی وجہ سے وہ کسی بھی ملک میں کمفرٹیبل طریقے سے رہ نہیں پاتے، سوائے کہ پیسہ کما کے رہتے، بس دل سے انہیں محبت نہیں. یہ انڈیا کا بھی یہ حال ہے. اسٹیج پر جو باتیں کرتے ہیں ان کے اکیلے بیٹھ کے سنیے ان سے. تو ایک کتنا عجیب قسم کا یہ برائی ہے جو جس میں مسلمان مبتلا ہیں کہ اپنے وطن سے محبت نہیں ان کو، پیٹریٹزم نہیں ان کے اندر. کیسی عجیب بات ہے. اور اسی لیے لوگ ان پر، دوسرے لوگ جب ان کو شکایت کرتے ہیں تو مسلمان کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے. ان کی شکایت درست ہے، اس کی شکایت درست ہے ان کی. یہ مگر اس کا بلیم کس پر جاتا ہے؟ ان لوگوں پر جاتا ہے جنہوں نے اسلام کو بتایا کہ یہ مکمل نظام ہے، اس کو نافذ کرنا ہے، باطل کو مٹانا ہے، ظلم کو ختم کرنا ہے، یہ اسلام کا نشانہ ہے. جنہوں نے یہ بتایا ان پر جاتا ہے اس کا. اگر فوکس وہ رہتا جو قرآن میں فوکس ملتا ہے، اپنی اصلاح کرو، اللہ سے ڈرنے والے بنو، اللہ سے محبت کرنے والے بنو، جو انفرادی اوصاف قرآن میں بتائے گئے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اخبات تمہارے اندر آئے، جنت کا شوق ہو، جہنم کا اندیشہ ہو، آخرت کی حاضری کو سوچو، وغیرہ وغیرہ، تو بالکل مختلف انسان بنتے. تو یہ تحریکیں جو ہیں جو انسان بناتی ہیں وہ انسان ایک اور ہی انسان ہوتا ہے، وہ انسان نہیں ہوتا جو قرآن چاہتا ہے کہ بنے. تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن پر اتنا زیادہ جو یعنی اہمیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ لوگ قرآن کو پڑھ کر سمجھیں، اسی لیے تاکہ بار بار ایک سالانہ ایک ایک سمجھے کہ ایک سالانہ کورس ہے. ہر سال بار بار ہم دیکھیں کہ اللہ کی کتاب ہم سے کیا کہہ رہی. ہر سال بار بار. لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ تلاوت کو سمجھ لیا کہ بس وہی کافی ہے. نتیجہ ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں روز رمضان میں، سارے مسلمان رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، لیکن بے فائدہ. یعنی لفظوں کو وہ اچارن کرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں اچارن ہندی میں.
اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ ہر سال 1 مہینہ یکسوئی کے ساتھ، یعنی انٹلیکچوئل ارتکاف کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کیا جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ قرآن آپ سے کیا 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 چاہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فوکس بدل گیا ہے، یعنی فرد کے بجائے سسٹم فوکس بن گیا ہے، انسان کے بجائے نظام سسٹم بن گیا ہے. اس کی وجہ سے مسلمانوں کے سارے پازیٹیو والو ختم ہو گئی، سوائے کھانے کمانے کے کچھ رہ نہیں گئی. میں جب بھی مسلمانوں کی مجلس میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی اس قابل نہیں کہ اسے بات کی جائے. عجیب و غریب قسم کے لوگ. مثال کے طور پر دیکھیے، کل ایک ساتھ سے ملاقات ہوئی ایک مجلس میں، تو انہوں نے کہا کہ میرے اتنے بچے ہیں اور بچے جب باہر جاتے ہیں تو میں اور میری پریشان رہتے ہیں جب تک واپس نہ آئے. مطلب میں نے کہا کیوں؟ میں کہا خوف طاری رہتا ہے کہ بچوں کو باہر کیا پیش آئے گا. یعنی کہا کہ باہر سب لوگ بھیڑیے ہیں، وہ ان کے بچے کو کھا جائیں گے، اس لیے پریشان رہتے ہیں جب تک واپس نہ آئے وہ. تو میں نے کہا استغفر اللہ، یہ کون سی سوچ ہے آپ کی؟ دوسرے انسان کو اپنا بھائی نہیں سمجھتے آپ، اس لیے ایسا ہے. آپ دوسرے انسانوں کو دشمن سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ دوسرے انسان دشمن ہیں، میرے خلاف کانسپریسی کر رہے ہیں، وہ اینٹی مسلم ہیں. اس وجہ سے آپ یعنی اپنے ہی نفسیات کا یعنی پریزن ہیں، پڑے ہوئے ہیں. یہ سیلف پریزن سائیکالوجی ہے. یہ کہ چونکہ آپ نے فرض کر رکھا ہے کہ سارے لوگ جو ہیں آس پاس جتنے بھی ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں، میرے دشمن ہیں، تو آپ خوف لگا رہتا ہے. وہ دشمن ہے ہی نہیں. یہ تو ایک بالکل فرضی بات ہے. وہ تو فرضی بات ہے بالکل. تو میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے. تو اس کی ذمہ داری خود نہیں ان کے اوپر، وہ سارا جو لٹریچر ہے، سارے فتوے جو ہیں، سارے جو تنظیمیں جماعتیں جو بنی ہوئی، انہوں نے یہی ذہن بنایا ہے. میرے پاس اردو اخبارات آتے ہیں یا مسلمانوں کے اخبارات آتے ہیں، جتنے بھی اخبارات مسلمانوں کے ہیں، اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، سب میں وہی نگیٹو بات ہے. نگیٹو بات. ابھی مصر کے صدر صاحب جو بہت دھوم مچی ہوئی ہے کہ اسلامی صدر. ابھی آپ جانتے ہیں کہ مصر میں انتخاب ہوا ہے اور وہاں پر ایک اسلام پسند آدمی پریزیڈنٹ بن گئے ہیں. تو اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اسرائیل کا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے ٹیلی فون کیا ان کو مبارکباد دینے کے لیے جب یہ پریزیڈنٹ بنے. تو انہوں نے بات یہ نہیں کی ٹیلی فون پر، میں نے مجھے بات نہیں کرنا ہے اس سے. تو یہ کون سا اسلام ہے؟ آپ دیکھیے، سیرت کو پڑھیے آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے اور مدینے میں تھے تو بار بار ایسا ہوا کہ مشرکین نے یا یہودیوں نے، آپ کے مخالفین نے آپ کو بات کرنا چاہا، آپ سے بلایا آپ چلے گئے فوراً ان سے ملنے کے لیے. وہ آئے تو آپ نے ان سے بات کی. کوئی ایک واقعہ آپ نہیں بتا سکتے کہ رسول اللہ صاحب نے انکار کیا کہ مجھے تو سے ملنا نہیں ہے، مجھے اس سے باتیں نہیں کرنا ہے. یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام پسند صدر صاحب یہ کون سا اسلام کا نمونہ پیش کر رہے ہیں؟ مجھے کوئی ایک واقعہ بتا دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا ہو ملنے سے، انکار کیا ہو بات کرنے سے. تو یہ ساری دنیا کے ایک شخص کی بات نہیں ہے. ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں جیتے ہیں نفرت میں،
اور دوسروں کو دشمن سمجھنے میں سمجھتے ہیں کہ دوسرے سب کانسپریسی کر رہے ہیں. یہ نتیجہ ہے اسی چیز کا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اسلامی حکومت ہونا چاہیے، دنیا میں اسلامی نظام ہونا چاہیے، دنیا میں ہر جگہ اسلامی قانون نافذ ہونا چاہیے، اسی کو معیار سمجھتے ہیں. اور جب وہ نہیں پاتے تو نگیٹیوٹی آتی ہے، تو خیر خواہی نکل جاتی ہے، وفاداری نکل جاتی ہے، محبت نکل جاتی ہے. اسی نفسیات میں مسلمان جی رہے ہیں. جس کو شک ہو وہ کسی مسلمان کے ساتھ، کسی بھی مسلمان کے ساتھ ہماری مشن کے باہر اس کے ساتھ جائے 2-4 دن رہے اور دیکھے کہ جیسے ایک صحابی ایک شخص پاس جائے جاننے کے لیے کہ وہ کیسے ہیں، تو 3 دن ان کے یہاں رہے، صرف ان کے ساتھ رہے. یہ واقعہ آتا ہے کتابوں میں کہ ایک صحابی دوسرے صحابی کے پاس گئے صرف جاننے کے لیے کہ ان کے روز سب کیسے گزرتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، وہ کیا کام کرتے ہیں. 3 دن ان کے پاس رہے. ایسی آپ جائیے کسی کے پاس، کسی مسلمان کے پاس. تو جو اس پرنٹنگ پریس کے بعد جو لٹریچر بنا، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، انگریزی میں، سب کا سب نگیٹو نگیٹو نگیٹو، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو نگیٹو بنا دیا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو نگیٹیوٹی سے بچائے جو ایک لعنت ہے، لعنت. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.